بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ سورہ توبہ کی آیت 112۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کی گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور بدی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں۔ اے نبی، ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ آیت جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، آیت ماقبل کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ پیچھے آیت گزری ہے، اس کے اندر بات ہوئی تھی کہ اللہ نے اہل ایمان سے ان کے مال اور جان جنت کے بدلے خرید دیے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بتایا تھا کہ بس وہ آگے کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں لڑتے، اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور پڑھتے ہیں۔ اور پھر یہ بات اس حوالے سے بتا دی گئی تھی کہ یہ وعدہ اللہ نے اپنے ذمے کو کیا ہے، یہ وعدہ اللہ کے ذمے پختہ وعدہ ہے۔ قرآن میں، انجیل میں، توریت میں تینوں کو اللہ نے بیان کیا اس طرح سے۔ اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا کون ہے؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب یہ بات ہو رہی التائبون، اب یہ کہ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے۔ اب اس آیت کے والے سے بات جو آیت ابھی پڑھی گئی، اس تسلسل میں بات آئی، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف گن گانے والے۔ اب یہ ترتیب چل رہی ہے کہ اس میں جو چیزیں 8 چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی جو اللہ نے اس مقام پر سامنے رکھی ہیں، کہ یہ وہ لوگ جو کہ اللہ سے بندگی کا، اللہ سے اپنی یہ جو عبدیت کا معاہدہ کرتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، اللہ کے ہاتھ اپنا مال اور جان بیچ دیتے ہیں، اس کی بندگی اور غلامی اختیار کر لیتے ہیں۔ اور پھر اس کا ایک مرحلہ آخری سامنے رکھا گیا کہ قتال کا معاملہ ہے، کہ اللہ کے راستے میں لڑتے، مارتے اور مرتے ہیں۔ لیکن یہ مرحلہ کس کی زندگی میں آتا ہے؟ کون اس معاملے میں اس مقام پر پہنچ کر وفاداری جو ہے وہ نبھاتا ہے؟ یہ کام کس کا ہے؟ سب کا ہے؟ سب لوگ ہی کام کر لیں گے؟ سب تو نہیں کر رہے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں آج کا دور بھی ہمارے سامنے، اور وہاں منافقین کا معاملہ سامنے آ رہا تھا، یعنی جس وقت آیات نازل ہو رہی ہیں غزوہ تبوک کے زمانے میں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان کرتے ہیں، ان کی صفات بیان کرتے ہیں کہ یہ معاہدہ جو اللہ تعالیٰ سے کیا گیا صرف لڑنے کے لیے نہیں کیا ہے۔ بھائی جب لڑائی کا وقت آئے گا، جب لڑ لیں گے جا کر، ابھی کیا مسئلہ ہے؟ جب لڑائی کا وقت آئے گا، اس وقت لڑائی میں جانے کے لیے بھی کون شخص جا سکے گا؟ یعنی جس نے اس کی تیاری نہیں کی ہے۔ تیاری کرنا کیا ہے؟ اسلحہ فراہم کرنا اصل تیاری نہیں ہے۔ اصل تیاری اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے نفس کو تابع کرنا ہے۔ یعنی انسان جو ہے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر چلا جائے، آسان کام ہے؟ یعنی یہ معاملہ جو ہے اسی وقت ممکن ہے کہ جب انسان جو ہے اپنے آپ کو اس طور پر تیار کر رہا ہو، یعنی اس کا کردار بنا ہوا ہو۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے یہ بات کی ہے۔ تو اب یہاں پر کیا کہا؟ تو اصل وہ چیز مطلوب کیا؟ مطلوب تو اللہ سے کیا ہوا معاہدہ پورا کرنا ہے، اس کا ایک مرحلہ آخری وہ بھی ہے، لیکن اس سے پہلے کے جتنے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے سامنے رکھنے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ اب وہ لوگ کیا ہیں، یہ ان کی خصوصیات، ان کی صفات کیا ہیں۔ تو یہ بتایا پہلی صفت کیا ہے؟ التائبون، التائبون، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے۔ تائب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تائب کسے کہتے ہیں؟ اردو میں استعمال کرتے ہیں تائب۔ تائب توبہ کرنے والا، یعنی اس نے توبہ کر لی ہے وہ تائب ہے۔ تو اس میں یہ التائبون جو لفظ ہمارے سامنے آیا، تو لفظی ترجمہ میں سے کیا ہوگا؟ توبہ کرنے والا۔ تو اب اس میں اللہ تعالیٰ نے جو جس طرح سے اس بات کو بیان کیا ہے، التائبون یعنی توبہ کرنے والے، یعنی یہ ایک صفت کے طور پر سامنے آ رہی بات یہ۔ دیکھیے، ایک عام ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کبھی ایک کام کر لے، کس نے کام کر لیا تو ظاہر سی بات ہے ایک وقت میں کام ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی بات، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس اعتبار سے کہ وہ اس کے ساتھ اس کے وہ کہیے کہ زندگی کے بایو ڈاٹا میں یا اس کی تعریف میں یا اس میں شامل کر دیا جائے، اس کی بایوگرافی کے اندر یہ بھی لکھا جائے، ایسا نہیں ہے۔ بایوگرافی ایک طرح سے یہ کہ خصوصیات بیان ہو رہی ہیں، اب یہ بھی ہے
کبھی غلطی ہو گئی تو معافی مانگ لے گا، توبہ کر لے گا. لیکن یہاں کا یہ ایک مستقل جو ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صفت کے طور پر استعمال کیا. تو اب اس صفت کے طور پر استعمال ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بار بار کہ ہر وقت گناہ کرتے رہتے ہیں، صبح گناہ کرتے ہیں اور شام کو توبہ کرتے ہیں، شام کو گناہ کرتے ہیں، صبح کو توبہ کرتے ہیں، کیا یہی مطلب ہے؟ جیسے لوگوں نے توبہ کا مذاق اڑایا ہے، توبہ کا مذاق بنایا، رات کو شب کو بھی صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی. یہ مطلب تو نہیں ہے قطعاً اس کا. توبہ کا مطلب یہ کہ بھائی روز توبہ کرتے ہیں، روز یہ کرتے ہیں، روز یہ بھی کرتے ہیں، یعنی یہ معاملہ جو ہے اس اعتبار سے نہیں ہے. تو لوگوں نے یہ کام کیا ہے، یعنی اور خاص طور پر جو لوگ اللہ سے غافل ہیں، یہ معاملہ ان کا ہی ہے، کسی اور کا نہیں ہے. یہ کہ لوگوں نے دیندار لوگوں نے اس بات کو اس طرح سمجھاؤ، یہ تو وہی ہیں کہ جنہوں نے اپنے کہ یہ گناہوں کو جواز فراہم کرنے کے لیے توبہ کا لفظ بھی استعمال کر لیا. توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، ڈھیر ہے سامنے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا. یہ سب کوئی سارے دھندا کرنے والے تو یہ کیا ہے، یہ توبہ کا مذاق بناتے ہیں، اڑاتے ہیں. کیا صحابی سے اعتبار سے توبہ کی تو اپنی شان ہی الگ ہے. اس وقت توبہ کا مضمون پیش نظر نہیں ہے کہ ہم توبہ کی تعریف بیان کریں، توبہ کی صفات بیان کریں، توبہ کا طریقہ بیان، یہ سب اس وقت پیش نظر نہیں. یہ الگ سے کسی اور وقت صرف توبہ پر ہی بات ہوگی تو اس کے اندر تفصیلات آئیں گی. یہاں تو بات کیا ہو رہی ہے، بار بار توبہ کرنے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاہدہ کرتا ہے. آپ دیکھیے ایک اور مقام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس اعتبار سے اہم بات ہے کہ ہماری زندگی سے متعلق ہے، سب مسلمانوں کی زندگی سے متعلق ہے. سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ جب اہل ایمان کی بات کرتا ہے کہ اہل ایمان رسول کے ساتھ مل کر، رسول ایمان لایا تو اہل ایمان بھی ایمان لائے، تو اس میں اس موقع پر ایک بات، ایک جملہ سامنے آتا ہے، سمینا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. سمینا وأطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یعنی معاملہ کیا ہے، یہ کسی خاص موقع کا سننا نہیں ہے، کسی خاص موقع کا سننا اور اس خاص موقع پہ اطاعت کرنا، ایسا نہیں، بلکہ ہمیشہ سنیں گے، ہمیشہ سنیں گے اللہ کی، اللہ کے رسول کی بات ہمیشہ سنیں گے اور ہمیشہ اطاعت کریں گے. زندگی بھر سنیں گے، زندگی بھر اطاعت کریں. ایسا ہی ہے نا. یہ تو نہیں کہ آج سنیں گے کل نہیں سنیں گے، اس وقت سنیں گے اس وقت نہیں سنیں گے، اس معاملے میں سنیں گے اس معاملے میں نہیں سنیں گے. ہر وقت اور ہر معاملے میں سنیں گے. جو اللہ کی طرف سے ہدایات ہیں، یہی تو بندگی ہے. یہ تو سارا بیع و شرع کی بات ہوئی ہے پیچھے، وہ یہی بات تو ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر مرحلے میں، ہر موقع پر سب سنیں گے، سب مانیں گے. تو اب کیا ہے، یہ کام بڑا مشکل ہے. یہ کام بڑا مشکل ہے کہ آدمی کو یہ بات ہر وقت یاد رہے، ہر وقت یاد رہے. اب دیکھیے اللہ نے اتنا انتظام تو کر دیا ہمارے لیے. ہماری ضرورت اتنی بڑی تھی، یہ ہماری ضرورت اتنی بڑی تھی کہ اللہ نے دن میں 5 مرتبہ ہمیں بلایا، آؤ اور یہاں سے پھر یاد کر کے جاؤ کہ تم اللہ کے بندے ہو. یعنی بندگی کا وہ سبق یاد کرایا جاتا ہے. صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے بندگی کا سبق یاد کرایا جاتا ہے، پھر کام دھندا کر کے دوپہر میں آؤ، پھر سبق یاد. نماز کی صورت کیا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یعنی بار بار بلا کر یہ یاد دہانی کرائی جاتی. اس کے باوجود انسان بھول جاتا ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. انسان اپنی چیز کو جو اس کے پاس امانت ہے اپنا سمجھنے لگتا ہے، تصرف میں کہیے کہ اس کے اندر وہ آگے بڑھ جاتا ہے. یعنی اس کے اندر جو ہے اس میں کہیے کہ افراد و تفرید کا شکار ہوتا ہے، اس میں آگے بڑھتا ہے. تو اس معاملے میں بنیادی طور پر یہ جو ہے جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ یہ چیز یاد رکھنا، تو یاد رکھنے میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں. جب کبھی ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے فوراً پلٹ آتا ہے. جب کبھی یعنی اس معاملے کے اندر کہ اللہ سے بیع و شرع کا معاملہ ہے، ہر معاملے میں اللہ کی ہدایت پہ چلنا ہے، تو بہرحال اس کا امکان ہے کہ کبھی نہ کبھی گڑبڑ ہوتی رہتی ہے انسان کے ساتھ میں. تو اس اعتبار سے غیر شعوری طور پر بھی اپنے عہد کی خلاف ورزی کر گزرتا ہے تو اسے ندامت لاحق ہوتی ہے، شرمندگی کے ساتھ اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے اور معافی مانگتا ہے. یعنی اس کو مسلسل دیکھتا رہتا ہے، اپنی زندگی پر اس کی نظر رہتی ہے، اپنی زندگی کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے. اور اس معاملے میں اس اعتبار سے بہرحال انسان جس مقام پر جس درجے کی اسے اطاعت و بندگی کرنی چاہیے یہ اس سے ہو بھی نہیں پاتی ہے. اس اعتبار سے ہی پلٹتا ہے. تو اللہ کی طرف پلٹنا، اصل میں لفظ توبہ کیا ہے، پلٹنا. تو اس کی بات اور توبہ کی آگے آ رہی، اس کے اندر بھی بات ہے پلٹنے کی بات اس طرح. تو یہ بات اس کی سامنے آ گئی کہ صفت کے طور پر یہ معاملہ ہے کہ یہ اپنی زندگی کی حفاظت کرتے ہیں
اور اس حفاظت کے اندر، اس نگہداشت کے اندر جب کبھی یہ اس میں جو ہے کسی قسم کا ان کے ساتھ جو یہ اسراف ہو جاتا ہے، اس میں آگے بڑھ جاتے ہیں، کوئی گڑبڑ کرتے ہیں، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، تو فوراً ہی اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ تو التائبون کا یہ لفظ جو ہے اس اعتبار سے ہے کہ یہ جو ہے مستقل اپنی زندگی کی حفاظت کرتے اور بار بار اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، کوئی گڑبڑ ہوتی ہے پھر پلٹ آتے ہیں، پھر پلٹ آتے ہیں۔ تو التائبون کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ جان بوجھ کر غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں اور بہرحال توبہ کے سہارے پر جو ہے توبہ کی امید پر غلطی کرتے ہیں اور زندگی کی امید پر توبہ کو آگے ڈالتے ہیں۔ یہ ساری بات نہیں ہے کہ توبہ اس طرح مذاق بنا لیتے ہیں کہ نہ کوئی شرمندگی ہے، نہ کوئی ندامت ہے، نہ آگے نہ کرنے کا جذبہ ہے، تو ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ فی الواقع توبہ حقیقت جو ہے اس کے تحت ہی کام کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد دوسری صفت سامنے آتی ہے عابدون۔ عابدون کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ عابدون عبادت گزار لوگوں کے لیے، بندگی بجا لانے والے، عبادت کرنے والے۔ تو عبد سے عابد ہے نا، عبد سے عابد ہے، عابد یعنی بندگی کرنے والا، غلامی کرنے والا۔ اب یہ آپ کو یاد ایک اور لفظ آتا ہے جس میں فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ ہم تمہاری بات مان لیں ان دو بندوں کی، اور وہ جن کی قوم ہماری عابد ہے، غلام عابد ہے، جن کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو اس نے اپنا کیا بنا رکھا تھا؟ غلام بنا رکھا تھا۔ کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ جن کی قوم ہماری عابد، یعنی یہ ہمارے غلام ہیں۔ یہ تو عابد یعنی وہی عبد سے تو غلام کی بات ہے، تو یہ کیا غلامی، بندگی بجا لانے والے، بندگی۔ تو اس اعتبار سے اب اس کی پوری یعنی جو کہ ہم نے عبادت کے موضوع پر بات کی ہے، تو عبادت کا مطلب کیا؟ اپنی پوری زندگی میں اللہ رب العالمین کی اطاعت اختیار کرنا، اور یہ کیا ہے؟ رضاکارانہ خوشی کے ساتھ میں، اپنی مرضی کے ساتھ میں۔ تو یہ تب عبادت ہے، مجبوری کے ساتھ میں نہیں ہے، خوشی کے ساتھ میں عبادت ہے، بندگی بجا لاتا ہے۔ تو اس کے پورے اس کو جو ہے سامنے رکھتے ہوئے کہ جو اس کا احاطہ کرنے والی بات ہے یہ اس کی عبادت کا، تو اس کو سامنے اس کے پورے مفہوم کو سامنے رکھا جائے۔ تو اس کی بندگی بجا لانے والے الحامدون، حمد کرنے والے۔ اب یہ حمد کا ایک ترجمہ تو یہ ہو گیا، تعریف گنگانے والے اس میں آ گیا، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ حمد میں شکر کا مفہوم بھی موجود ہے۔ تو اللہ کے شکر گزار بندے، اللہ کے حمد کرنے والے، اس کی تعریف بیان کرنے والے۔ تو اس اعتبار سے اب یہ دیکھیے، یہ عبادت میں تو یہ ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن یہ زندگی کے بڑے بڑے عنوانات ہیں، بڑے بڑے عنوانات ہیں کہ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں۔ جب ان کی پروفائل بنائی جا رہی ہے، اب ان کی زندگی کے یہ اوصاف لکھے جا رہے ہیں، ان کے اندر کیا کیا ہے، کیا یہ چیز۔ تو اس اعتبار سے پہلی بات تو بتا دی تائبون ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ عابدون ہے، یعنی یہ عبادت بندگی۔ تو اب بندگی کا مطلب کیا ہوگا کہ ہر عبادت کے موقع پر تم انہیں حاضر پاؤ گے۔ ہر عبادت کے موقع پر، موقع عبادت کا ہے، بندہ غائب ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ عبادت کا موقع جب آئے گا، کوئی عبادت کا موقع ہے، اب یہ حاضری ہو رہی ہے، پتہ چلا کہ بندہ تو غائب ہے، یہ اس کے علاوہ کسی اور موقع پر کوئی اور غائب ہے۔ تو عابد کا مطلب کیا ہے کہ ہر عبادت کے موقع پر حاضر ہے۔ اور حامد کیا ہے؟ اب یہ اللہ کے ساتھ تعلق کی بات ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کی بات ہے۔ یہ عبادت تو انسان کیسے کرتا ہے، یعنی اللہ کی بندگی بجا لاتا ہے، جیسی بھی اپنی شکل اس کی ہوتی ہے۔ اور حامد کیا ہے؟ یہ حامد اللہ کی حمد کرنے والا، بیان کرنے والا، اس کا شکر گزار بھی ہے اور تعریف اس کی بیان کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ساتھ اس تعلق کی بات ہے کہ جب انسان اللہ کے کمالات کا دل سے گویا کہ یہ کہ قائل ہو جاتا ہے، تبھی تعریف کرتا ہے۔ جب ہم کسی کے قائل ہوتے ہیں تبھی اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں دل سے۔ یہ اب اس کی بات ہوگی، تعلق کی بات۔ حامدون، اس کے بغیر کیسے حامدون بنے گا؟ بن نہیں سکتا۔ اس معاملے میں دل سے قائل ہونا، جب دل سے قائل ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی پہچان لیتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، تو شکر بھی کرتا ہے اور تعریف بھی کرتا ہے، دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اس تعلق کی بات ہے۔ السائحون، اس کی خاطر یہ ہے لفظ سائحون، یعنی سیاحت کرنے والے۔ سیاحت، سیر و سیاحت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں، یعنی سیاحت کا لفظ ہے یہ۔ اب یہ اس میں سائحون کا جو معاملہ ہے، اس اعتبار سے اس کے مفہوم کے معاملے میں تھوڑی سی یعنی مختلف آراء آ گئی ہیں سامنے۔ جیسے کہ تفہیم میں اس کو بیان بھی کیا ہے کہ سے مفسرین نے سائحون کا ترجمہ سائمون کر دیا، یعنی سائمون سے اس سے مراد سائم، سائم روزہ رکھنے والے، یعنی سائحون کے سیاحت کرنے والے کے مقابلے میں کیا کہا؟ اس کے سائمون کہہ دیا۔ اصل میں سائحون کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے پاس تو یہ سیاحت کا تصور، یہ عیسائیوں نے جو کام کیا، انہوں نے اس کو روحانیت یعنی اللہ کی خاطر جو ہے نکل جانا، بس سیر و سیاحت کرنا اور گھومنا اور جنگلوں میں اور ادھر اور ادھر، یہ سیاحت، یعنی اس اعتبار سے یہ بھی بندگی عبادت کا ایک طریقہ سمجھ کے
اور ظاہر سی بات ہے چھوڑ چھاڑ کے نکلنا، اب اس کو اس اعتبار سے سمجھ لیا گیا کہ یہ جو ہے اب انہوں نے اس کا یہ نام رکھا ہوا تھا اور یہ کام کرتے تھے تو منع، اسلام نے کہا کہ اسلام کا طریقہ ہی نہیں ہے، تو کہا کہ اس لیے کہ رہبانیت کی جو بات، دیکھیے رہبانیت بنیادی طور پر رہب سے ہے، یعنی جس میں اللہ سے ڈر کی بات جس کے اندر ہوتی ہے، اسی ترہیب کا لفظ نکلتا ہے اسی سے، تو یہ جو اسی سے رہبان کا لفظ نکلتا ہے۔ اب ویسے تو یہ بات غلط نہیں ہے، اب اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ غلط ہے، طریقہ جو اختیار کیا اللہ کا ڈر، جیسے خشیت کے لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے پاس، اپنی جگہ ضرورت ہے، تو اب یہ کہا کہ دنیا سے ذرا اپنے تعلق کو صحیح بنیادوں پر قائم رکھنے کے لیے، توازن پیدا کرنے کے لیے اور اس سے تھوڑی بے رغبتی کا جو معاملہ ہے اس کے لیے کیا چیزیں ہیں، اس کے لیے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ ہمارے یہاں اس کے لیے روزہ ہے، ہمارے لیے اس کے لیے کیا ہے، روزہ ہے، یا یہ بھی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے یہاں یعنی اس امت کے اندر اس کی ضرورت کس سے، جہاد کے ذریعے پوری کی جا رہی ہے، تو سائحون کے لیے جہاد کا لفظ بھی روایت کے اندر سامنے آ جاتا ہے کہ یہ ضرورت جو ہے وہ جو اس معنوں میں تھا وہاں پر اس کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ تو ایک بات تو اس اعتبار سے کہ روزہ رکھنے کی بات یا یہ بات بھی اس کے لیے، لیکن یہ اس کا لغوی مطلب نہیں بنتا ہے، اس اعتبار سے یہ مجازی معنی ہے جو اس سے نکالا ہے، اس سے کے ساتھ اس میں بھی انسان کیا، اس میں اس سے نکالا کیسے کہ سائحون سے ایسے نکالا کہ اس میں بھی آدمی کچھ چیزیں چھوڑ دیتا ہے، گھر بار چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑ دیے، چھوڑا، اس میں بھی کیا کرتا ہے، اس میں گھر میں رہتے ہوئے بیوی سے تعلق توڑ دیتا ہے، یعنی جنسی تعلق ٹوٹ جاتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، یعنی یہاں بھی کیا ہے، یہ بے رغبت ہو کر اس سے کنارہ الگ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو اس سے اس کا مجازی مطلب یہ لیا گیا۔ تو اس طرح مجاز کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی اس سے کوئی چیز مطابقت پیدا کرتے اجاز اس کے اعتبار سے لے لی جائے، تو بنیادی طور پر اس کا لغوی مطلب وہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے اس معاملے میں جیسے کہ اس کو بیان کیا یہاں پر تفسیر میں، اس کو کہا کہ نہیں، اس کا اصل جو مفہوم ہے اگر اس کے ساتھ بھی رکھا جائے تو یہ بات تو اپنی پوری بیان کرتا ہے کہ سائحون کا معاملہ تو یہاں بھی ہے، تو سائحون کا یعنی جیسے اس کے ابھی ہم نے ترجمہ کیا، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، تو زمین میں گردش کرنے کے تو بہت سے معاملات ہیں، جہاد کے لیے نکلنا کیا ہے، جہاد کے لیے نکلنا کیا ہے، گھر بار چھوڑ کے نکلنا ہے، گھر بار چھوڑ کے جب یہ غزوہ تبوک میں گئے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 50 دن لگے، 50 دن لگے جانا، وہاں ٹھہرنا، وہاں سے واپس، اب گئے تھے تو کیسے گئے تھے، ظاہر فصلیں تیار کھڑی ہیں، چھوڑ چھاڑ کر گئے تھے، یعنی گرمی کا زمانہ تھا، گھر کی راحت چھوڑ کر گئے تھے، یہ سب چھوڑ کر گئے تھے نا، یہی تو بات تھی اس کے اندر، تو اب اللہ کی خاطر نکلنے والے، اللہ کی خاطر جو ہے، اب یہ نکلنا اس کے لیے بھی ہوتا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ نکلنا طلب علم کے لیے نکلنا ہے، طلب علم کے لیے نکلنا، اگر دینی علم کے لیے نکل رہا ہے تو بھی کیا ہے، یہ ظاہر اللہ کے راستے میں، جو عام دوسرے علوم ہیں اس کے علاوہ جو علوم آدمی اپنی ضرورت کے تحت جسے فنون کہا جا سکتا ہے کہ جو انسان سیکھتا ہے، ان کا معاملہ فرض کفایہ کے طور پر آتا ہے، اگر وہ بھی انسان اگر اچھی نیت سے کرتا ہے، اچھی نیت یعنی مسلمانوں کے درمیان اس کام کی ضرورت پوری کرنے کے اعتبار سے، تو وہ الگ معاملات ہیں، تو اس فرض کفایہ کے طور پر رہتا ہے، تو اس میں بھی اگر وہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے، اس طریقے کو جو ہے اس کی تعمیل کرتا ہے، اس کو مقدم رکھتا ہے، تو اس میں وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ تو یہ غرض یہ کہ انسان جب اس راستے میں، تو طلب علم جب دینی علم کے لیے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، قرآن و سنت کے لیے اس کو سیکھنے پھیلانے، یہ بھی کام ہے، یہ دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتا ہے، یہ بھی اسی زمرے کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے نکل رہا ہے۔ تو اسی طرح سے اور معاملات ہیں اقامت دین کے حوالے سے جو تقاضے سامنے آ جاتے ہیں، اس کے لیے انسان نکلتا ہے۔ یہ تمام سائحون تو اللہ کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اللہ کی خاطر اللہ کا حکم جو ہے اس کی تعمیل کے لیے، تو یہاں تک بھی کہہ دیا گیا کہ تلاش رزق حلال بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، یعنی اس کے لیے بھی آدمی نکلتا ہے۔ تو اصلاح خلق، طلب علم، علم صالح، مشاہدہ آثار الہی اور تلاش رزق حلال، ہجرت بھی اس کے اندر آئے گی، دعوت دین کے نکلنا آئے گا۔ ایک اور مقام دیکھیے قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، ذرا زمین میں چلو پھرو اور دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ وہاں کیا بات ہے، یہ آثار مشاہدہ ہے حق جو ہے کہ دیکھو کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نکلو اور چلو پھرو ذرا دیکھو۔ تو جب آدمی اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں نکلے گا تو کیا کس زمرے میں آئے گا، عبادت کے زمرے میں آئے گا نا، اس اعتبار سے اللہ کے کہنے سے نکلا۔ تو یہاں یہ سائحون کا یہ مطلب بھی سامنے رہنا چاہیے، اگر آدمی سائحون کو بھی رکھتا ہے سامنے تو اس کو بھی رکھے، اسے بھولے نہیں کہ یہ بھی کام ہے جو اس کے لغوی مطلب کے ساتھ نکلتا ہے۔ الراکعون الساجدون، الراکعون الساجدون، اب یہ کیا ہے، رکوع اور سجدے کرنے والے۔ رکوع اور سجدے جب ایک ساتھ آتے ہیں تو نماز کی بات آ جاتی ہے، رکوع اور سجدہ ایک ساتھ آ جائے تو نماز کی بات ہوتی ہے عام طور پر،
لیکن یہاں پر اس کو الگ سے اللہ نے راکعون ساجدون کہا ہے، اس میں دونوں چیزیں شامل کی گئی ہیں۔ تو اس کے اندر بنیادی طور پر کیا، اب یہ اللہ کے آگے جھکنے والے، اور جھکنے کے اندر پھر مزید سجدہ کیا ہے، مزید اس سے آگے کی ترقی کی شکل ہے، تو اللہ کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے۔ تو نماز بھی تعبیر اس سے ہے کہ اس کی بات کی جائے، ورنہ اس کو اس طرح بھی رکھا جائے۔ ویسے الگ رکوع الگ ذاتی طور پر کوئی عبادت کے طور پر سامنے نہیں آتا، سجدہ بھی الگ سے کوئی عبادت کے طور پر سامنے نہیں آتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ گویا کہیے کہ نماز کی تعبیر ہوگی۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اب یہ معروف کا حکم دینے والے اور منکر سے منع کرنے والے۔ اب یہ جو بات ہمارے سامنے آتی ہے، اب یہ دیکھیں ہم کیا کس زمرے میں یہ بات آ رہی ہے، کس زمن میں یہ بات شروع ہوئی ہے، جن لوگوں نے اللہ سے اپنا معاہدہ کیا ہے بیع و شراء کا، یعنی یہ بیچا ہے نا مال و جان، بیچ کے کریں گے کیا، اب یہ اس کے بعد کیا کریں گے، وہی سب کریں گے جو دنیا کر رہی ہے، یہ مقدم رکھی جائیں گی چیزیں، یہ سامنے یہ سارے معاملات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں یہ بات بتا، جب کسی کے پاس نوکری کرتے ہیں، جب کسی کے پاس چلے جاتے ہیں، کوئی کام کرنے جاتے ہیں اور اس کے پاس کیا کرتے ہیں، اب ہم نے اس کے ہاتھ کیا بیچا ہے، اپنا وقت بیچا ہے، اب اس کے سامنے کیا 8 گھنٹے ہیں جناب، 10 گھنٹے ہیں، 12 گھنٹے ہیں، یہ ملازمت کا یعنی دورانیہ، اس دورانیے کی طرف کیا کہتے ہیں، اب جناب بتائیے کہ ہمیں کام کیا کرنا ہے، یعنی اس معاملے میں انسان کو اس کا جو ہے، اب اس کا کام جو ہے، اس کا کیا، اس کے جاب کے تقاضے کیا ہیں، کیا چیزیں، اس کو وہ سب چیزیں اس کے سامنے رکھ دی جائیں گی، تو یہ آپ کی جاب اس کے حوالے سے ذمہ داریاں، یہ ساری چیزیں جو ہے اس اعتبار سے آپ کو دی گئی ہیں، تو یہ اس کے سامنے بات ہوتی ہے کہ کیا کیا کام اسے کرنے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اس معاہدے کے بعد جو پابندیاں، جو باتیں ہمیں بتائیں، تو یہ اس ضمن میں آ رہی ہیں کہ یہ انہیں کرنی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ یہ معاہدہ کرتے ہیں، تو یہ تمام کام جو جو انسان کے بس میں ہو، جو جو اس کے سامنے آ جائیں، جو وہ کرنے کے لائق ہو وہ کرتا چلا جائے گا۔ تو اب یہاں پر نیکی کا حکم دینے والے اور بدی سے منع کرنے والے، آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، دیکھیے جہاں تک اس کا تعلق ہے معروف کا حکم دینا، منکر سے منع کرنا، اس کے لیے اس کی حتمی اور مکمل شکل تو اسی وقت ہے کہ جب قوت نافذہ حاصل ہو جائے، یعنی حکم دینے کے لائق انسان ہو جائے اور روک سکتا ہو، روکنے کے لیے بھی طاقت چاہیے، اختیار چاہیے، روکنے کے لیے بھی چاہیے اور حکم دینے کے لیے بھی چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس کے پھر تقاضے ہیں، پھر اس کے لیے وہ راستہ ہے، پھر وہاں تک پہنچنے کی بات ہے، لیکن اس کا اطلاق اس کی ابتدائی شکل پہ بھی ہو جاتا ہے، یعنی اس سے شروع ہوگا معاملہ۔ اب جیسے کہیں گے بات ہے، بات شروع کی ہے، ایک کام کہا جا رہا ہے، یہ کام کریں، یہ کام نہ کریں، تو یہ گویا کہا تو جا رہا ہے، اب اس کے پیچھے کیا چیز ہے، یہ اس کی تکمیل کب ہوگی، جب قوت نافذہ حاصل ہو جائے گی۔ ابھی کیا ہے، مانے نہ مانے مرضی ہے، مانے نہ مانے مرضی ہے، لیکن پھر بھی اس کا اطلاق کسی نہ کسی درجے میں، جیسے اپنی ذات پر ہے، اپنی ذات کے ساتھ تو معاملہ ہے نا، انسان اپنے آپ کو حکم دے سکتا ہے، اپنے آپ کو حکم دینا کیا ہے، طے کرنا، وعدہ کرنا اپنی ذات کے ساتھ، یہ کام کریں گے، یہ کام نہیں کریں گے، آدمی اپنے منصوبے بناتا ہے، اپنے یہ کہ اس اعتبار سے اپنی زندگی کا معاملہ طے کرتا ہے، تو اس کے اندر اپنی ذات کا، پھر اسی طرح سے جہاں اس کا اختیار چلتا ہے، جہاں اس کا اختیار ہے، اس اختیار کے اندر، چاہے وہ اختیار گھر کے اندر ہو، چاہے اس سے بڑے کسی معاملے میں کسی ادارے کے اندر ہو، تو جہاں بھی اس کی یہ شکلیں آتی جائیں گی۔ حتمی کیا ہوگا، جب ریاست ہے، ریاست کی سطح پر وہ اختیار حاصل ہو جائے کہ وہ نظام اس طرح کا نافذ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حج میں جہاں یہ بات کی ہے کہ جب ہم انہیں زمین میں تمکن عطا کریں گے تو یہ جو کام کریں گے تو اس میں نماز قائم کرنا، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا اور یہ معروف کا حکم دینا، منکر سے منع کرنا، یہ ساری چیزیں اس مقام پر بھی بیان کی گئی ہیں، تو یہ اصل اس کی حتمی شکل میں آئے گی۔ تو اس کے لیے ابتدائی طور پر بھی یہ معروف کا حکم دینا، یعنی معروف کی تلقین کرنا، اس کے اندر معروف کی بات بتانا، اس معاملے میں لوگوں کو اس کی طرف بلانا اور برائیوں کے سامنے اس کی حقیقت بیان کرنا، اس سے روکنے کی بات کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، تو یہ تمام اس کے زمرے کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ برائیوں کو گوارا کرنے والے اور بھلائیوں سے آنکھیں میچ کر اور اپنی زندگی کے اندر بس صرف کر کے گزر جانے والے نہیں ہیں، بلکہ نیکی کو پھیلانا، بڑھانا، قائم کرنا اور برائی سے نہ صرف خود بچنا بلکہ معاشرے کو پاک کرنے کی کوشش کرنا، اس کا قلع قما کرنے کے لیے جو تدبیریں ہو سکتی ہیں وہ اختیار کرنا، یہاں تک کہ وہ اختیار حاصل ہو جائے، تو یہ کام سب کے سب اس کے دائرے میں آتے ہیں، یہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ سے معاہدہ کیا۔ اور پھر آخری بات کیا آئی، والحافظون لحدود اللہ، اور مزید یہ کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ عبادت جو کرے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ حدود کی حفاظت کرنے والے، اس پر ایک بات تو یہ بھی کہہ دی
کہی گئی کہ یہ جو پیچھے والی باتیں گزری ہیں ساری یہ سب حدود الہی ہیں، سارے کام ہیں، یہ ان سب کی حفاظت کرنے والے کو ہے، ان کے لیے بات ہو رہی ہے. لیکن حدود اللہ تو الگ سے بھی موجود ہے، لفظ موجود ہے، یعنی اللہ کی حدود کا معاملہ جو ہے الگ سے بھی موجود، یہ تو اپنی جگہ پر رہیں گی. یعنی حدود الہی کا معاملہ کیا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہدایات دی ہیں، اللہ نے جو بھی حدود قائم کی ہیں عبادات کے معاملے میں، عقائد کے معاملے میں، معاشرت کے معاملے میں، معیشت، سیاست، عدالت، صلاح، جنگ، ہر معاملے میں جو حدیں اللہ نے مقرر کی ہیں وہ ان کی پابندی خود بھی کرتے ہیں، اپنے انفرادی اور اجتماعی عمل کو بھی ان حدود کے اندر محدود رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا ہے ان حدود سے تجاوز کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور ان حدود کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان قوانین کو ان جو ہے دنیا کے اندر نافذ و قائم کرنے کی سعی و جہد کرتے ہیں، اور کسی اور ضابطے اور قانون اور قاعدے کو اس کے مقابلے میں قبول نہیں کرتے ہیں، ذاتی حیثیت کے اندر بھی اور اجتماعی حیثیت کے اندر بھی. اب آپ دیکھیے جس طرح سے یہ حدود کے قوانین ہیں، قوانین ہمارے سامنے نا، حدود کے قوانین کی بات ہوتی ہے، یا جیسے ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے سورہ آل عمران کی جو آخری آیت کے اندر بات چکی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ بات کہتے ہیں تو وہاں بھی یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے مساورت کے حوالے سے، اور پھر اس میں جو اللہ کہیے کہ رابطے کی بات چاہے مرابطہ کی بات آتی ہے تو مرابطے کے اندر بھی یہ سرحدوں کی حفاظت بھی آتی ہے، پھر وہی سرحدوں سے مراد کیا ہے وہی جو اس کی حدود ہیں ان کی حفاظت کرنے کی. تو حدود جو بھی آئیں سامنے تو اللہ نے کسی کام کے معاملے میں کوئی حدود مقرر کر دی ہو، اسلامی ریاست کی حدود مقرر ہو جائیں، عبادات کے ان معاملات کے اندر حدود مقرر ہو جائیں، ہر اعتبار سے اس کا اطلاق ہو جائے گا جبکہ صرف ایک لفظ استعمال کیا جائے والحافظون لحدود اللہ، تو اللہ کی حدیں ان کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی انہیں قائم کر کے حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. کہ وہ حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضائع نہ ہو جائے. حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی حفاظت کرتے ہیں، حفاظت سے رکھو تو اس کا ایک تو ہوتا ہے ٹوٹ نہ جائے، کہتے ہیں نا ٹوٹ نہ جائے بھی کیا وہی ضائع ہو جانا ہے، تو ضائع نہ ہو جائے، ٹوٹ نہ جائے، اس کی خلاف ورزی نہ ہو جائے. تو اس اعتبار سے جو حدود اللہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ حدود ہیں، ان حدود کو نہ صرف قائم کرنا بلکہ انہیں ان کی حفاظت کرنا کہ وہ جو ہے قائم ہو جانے کے بعد قائم رہیں اور ٹوٹنے نہ پائیں. لیکن جہاں حدود ہی قائم نہ ہوں، جہاں حدود کا یعنی اس سے ہی آدمی تجاوز کر گیا ہو تو معاملہ تو بالکل ہی کسی اور طرف چلا جاتا ہے. تو بنیادی طور پر ان حدود کو قائم کرنا، اللہ کی حدود کو، اور پھر ان کی حفاظت کرنا، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے معاہدہ ان لوگوں کے ساتھ میں کیا ہے. تو آخر میں کیا کہا؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی ان مومنوں کو خوشخبری دے دو. یعنی اب ان اہل ایمان کو جنہوں نے یہ کام کیے ہیں، تو ہمارے سامنے کیا بات آ گئی؟ آخر میں اس آیت کو مکمل کیا تو کیا کہا تھا؟ هو الفوز العظیم، یہ جو ہے بڑی کامیابی ہے. اب یہاں کیا کہا؟ بشر المؤمنین. اب یہ کامیابی کے راستے پر چل کے یہاں تک ہی کام کر لیے، اب انہیں بشارت دے دو، خوشخبری دے دو مومنین کو. تو اس اعتبار سے دونوں چیزیں جو ہے جمع ہو جاتی ہیں، دونوں چیزیں اس وہاں پر وہ جو معاملہ اللہ نے کیا کہ بیع و شرع کا معاملہ ہے، یہ دین کیا ہے؟ یہ معاہدہ ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، اس میں انسان اپنی مال و جان اللہ کے حوالے کرتا ہے، اس اعتبار سے کہ اسی کی چیز ہے، اس کا تصرف جو ہے اس کی مرضی، ان چیزوں پر تصرف اس کی مرضی کے مطابق کرنا طے کر لیتا ہے، تسلیم کرتا ہے کہ یہ اس کا ہے اور وہ امین ہے اور امانت میں خیانت نہیں کرتا. تو یہ گویا کہ یہ اللہ سے طے کرتا ہے. تو پھر اللہ نے جو ہدایات دی ہیں وہ اس آیت میں ہمارے سامنے آ گئی کہ ان امور پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی زندگی میں یہ اوصاف پیدا کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے. تو پھر ایسے مومنوں کو بشارت دینے کی بات کی ہے. تو درمیان میں اللہ تعالیٰ نے جو مضمون چلا رہا تھا سورہ برات کے اندر، سورہ توبہ کے اندر، کہ جس کے اندر اللہ نے جہاد کی بات بھی کی، پھر منافقین کے ساتھ جو ہے ان کے طرز عمل پر سخت تنقید کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی بتائی گئی کہ ہاں اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ اب ان کے نفاق کو کھول دیا جائے گا، اب اس کے ساتھ کوئی وہ کہیے کہ رعایت نہیں کی جائے گی. اور درمیان میں اللہ نے ساری باتیں بتا دی کہ اس راستے پر چلنا ہی ایمان کا تقاضا ہے، لہٰذا آؤ چلو اس راستے پر. تو یہ سب کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے، یعنی ان کے لیے مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے ان کے لیے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں، جہنم کے مستحق ہیں. اب یہ جو بات اس آیت کے اندر سامنے لائی گئی ہے، اب یہ مضمون جو اس وقت تھا وہ گویا اپنے اس اعتبار سے تو مکمل ہو گیا،
کہ اپنی ذات کے اندر یہ دو آیتیں جو ہیں اپنا ایک الگ مفہوم بیان کر رہی تھی، اپنا ایک خاص پیغام اس کے اندر موجود تھا جس کی وسعت بڑی تھی۔ اب اسی کے ساتھ تسلسل بھی ہے کہ اب یہ لوگ جو ہیں ان کا آگے طرز عمل کیا ہے، تو اسی تسلسل کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ نبی اور نبی کو بھی ما کان للنبی والذین آمنوا دونوں کو شامل کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے، اور اس پر یہ کہا کہ ان کے لیے زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جب کہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں، تو کیسے کھل چکی ہے؟ اللہ نے بتا دیا ہے۔ مشرک کے بارے میں کیا کہا؟ جہنم میں جائیں گے۔ کافروں کے بارے میں کیا کہا؟ جہنم میں جائیں گے۔ تو جب جہنم میں جائیں گے تو پھر اس کے بارے میں کوئی مغفرت کی دعا کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ان کے لیے یستغفرون مغفرت کی دعا کرنا یعنی معافی کا، اللہ سے معافی کی دعا کرنا۔ دیکھیے بنیادی طور پر اس میں جو چیزیں سامنے رکھی گئی، اس کی تشریح بھی آپ دیکھیے بڑی واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ جب آدمی کسی کے لیے مغفرت کی بات کرتا ہے، دعا کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، تو پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھیے عام طور پر ہم جب کسی کے لیے کس کے لیے کرتے ہیں مغفرت کی دعا؟ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں سب سے پہلے، وہ بہت مشکل، لوگ بہت سارے نہیں کرتے، کہتے ہیں مرنے کے بعد کوئی اور کرے گا اپنے لیے۔ حالانکہ بات آپ دیکھیے ہم چیزوں کو پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، عربی کا مفہوم نہیں۔ بھائی مغفرت کی دعا اللہ تعالیٰ آپ کی مر گیا ہوں کیا میں جو میری مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں آپ؟ تو عام ذہن کیا ہوتا ہے کہ مر جانے کے بعد مغفرت کی دعا، حالانکہ مغفرت تو ہر وقت چاہیے ہمیں۔ استغفار کیا یعنی استغفار کو آدمی اس طرح سے مغفرت کے معنوں میں نہیں لے رہا ہوتا، بھائی ٹھیک ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، اور اس کے اندر بھی چونکہ بتا دیا کہ استغفار کرنی چاہیے وہ کر رہا ہے۔ لیکن یہ بات کہ مغفرت کی دعا تو آدمی مانگتا ہے، اللہ نے جو سکھائی ہے دعا ربنا اغفر لی یعنی میری مغفرت فرما دے، ولوالدیہ اور میرے والدین کی، وللمؤمنین اور اہل ایمان کی، یوم یقوم الحساب قیامت کے دن جب حساب کے دن کھڑے ہوں گے۔ تو بہرحال اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے آدمی اپنی ذات سے شروع کرتا ہے، تو اپنی ذات سے کو بچانا سب سے زیادہ اہم ہے نا۔ آدمی کے لیے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ اپنی ذات کی ہے۔ اور قیامت کے دن تو بتا دیا کہ جب وہ حقیقت سامنے آئے گی تو انسان کیا بس میں بچاؤں، یعنی سب سے زیادہ نفسی کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال یہ آدمی کا جس سے تعلق پھر کس کے لیے کر؟ والدین کے لیے کر رہے ہیں، یعنی تعلق کی بنیاد پر کر رہے ہیں، محبت ہے، ہمدردی ہے، تعلق ہے، اس بنیاد پر کرتے ہیں۔ کسی اور کے لیے دوستی ہے، رشتہ داری ہے، کوئی محبت ہے، یعنی یہ تمام چیزیں کوئی تعلق ہوتا ہے بنیادی طور پر ہمدردی اور محبت جس سے رکھتے ہیں، اس کے لیے پھر معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ ہمارا آدمی ہے، اپنا آدمی ہے، بہت گہرا، اس سے دنیا میں بھی کسی سے کہتے ہیں تو اسی بنیاد پر کہتے ہیں ہمارا۔ تو پھر اور دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا جرم قابل معافی ہے۔ اس کا جرم کیا ہے؟ جب ہم کسی کی سفارش کریں گے تو کہیں گے بھائی اس کی سفارش یعنی یہ بہرحال ہے اس لائق کے کر دیا جائے، رعایت دی جا سکتی ہے اس معاملے میں۔ تو اب یہ اس حوالے سے بات آ جاتی ہے۔ تو یہ چیز جو سامنے آتی ہے، یہ جو رکھی گئی ہے کہ اب اس میں انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ قابل معافی ہے، یہ جرم جو اس نے کیا ہے۔ تو اب یہ اس اعتبار سے یہ باتیں ہیں کہ دو چیزیں، اگر ایک عام انسان ہے، عام انسان کا معاملہ عام مسلمان ہے، تو مسلمان گناہگار ہے، تو عام گناہگار مسلمان کے لیے بات بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی گناہ کی بنیاد پر کسی سے آدمی کا گویا کہیے کہ نفرت یا تعلقات کا منقطع ہو جانا، یہ سب نہیں ہوں گے۔ گناہ تو انسان خود کر رہا ہوتا ہے، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن جو اللہ کا باغی ہے، یعنی انکار کر دیتا ہے، مشرک باغی ہے، کافر باغی ہے، یعنی اللہ کا باغی ہے، تو اللہ کے باغی کے معاملے میں یہ بات سوچنا، پہلی بات تو کہ اللہ کے باغی سے دوستی کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے، اس سے محبت کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ یعنی دنیاوی طور پر تو یہ بات اپنی جگہ ہے کہ دنیا میں انسان تمام انسانوں سے محبت بھی کرتا ہے اور انہیں بچانا چاہتا ہے، انہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے اور ان کی مغفرت کے سامان کرنے کی بات کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ اسی حال میں مر جائے، اسے پتہ ہے کہ ہاں پر ٹھیک ہے مشرک مرے، ختم ہو گیا معاملہ، اب ان سے کیا تعلق ہے، معاملہ تو ان کا اسی طرح رہا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات جو ہے اس میں تو بات جو زیادہ کھلا ہوا ہے، زیادہ اللہ کا مخالف ہے، زیادہ اس معاملے میں کوئی آگے بڑھ کر کام کرتا ہے، تو ظاہر سے اس سے محبت کا تعلق نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ یہی بات چاہتے ہیں کہ ایک مومن اصل وفاداری اللہ کے ساتھ رکھے، تو چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کا باغی ہوگا، اگر وہ اللہ کا منکر ہوگا اور مشرک ہوگا، تو اس سے یہ تعلق بہرحال قائم نہیں ہو سکتا، اور مر جائے سال کے اندر تو پھر اس کی دعائے مغفرت کا سوال بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس معاملے میں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس آیت کے بارے میں، کہ یہ آیت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی ہے۔
حالانکہ ابھی بات تو ویسے تو سورہ توبہ کے اندر آ رہی ہے، بات کہیں سامنے نہیں آ رہی ہے کہ یہ ادھر ہے، لیکن اس کی تفسیر میں عام طور پر یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تو اپنی جگہ ہے، یہ تو سامنے آتی ہے بات، اور قرآن مجید بھی اس پر بات کرتا ہے، کہا ہے جہاں پر یہ کہ آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے گا، اور ظاہر اللہ اسے دیتا ہے جو طلب رکھتا ہے اپنے اندر، زبردستی کا معاملہ نہیں ہے۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے ان کی خدمات تھی، یہ خدمات اپنی جگہ پر تھی، جس طریقے سے انہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتبانی کی، یعنی آپ کی حفاظت بھی کی اور آپ کی پشت پناہی کی، آپ کا ساتھ دیا، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے۔ حالانکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک یہ کوشش کرتے رہے کہ وہ ایمان لے آئیں، وہ ایمان لائیں، کلمہ پڑھ لیں، لیکن یہ معاملہ نہیں ہوا۔ جب ان کی موت کا وقت ہے، حالت یعنی اس میں جا گئے ہیں موت کی، اس صورت حال میں سکرات موت کے سے پہلے کا معاملہ ہے، تو اس وقت میں کہ جب وہ اس مرض الموت میں ہے، تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی ان سے کہا کہ دیکھو آپ کلمہ پڑھ لیجئے، چچا سے کہا کہ آپ پڑھ لیجئے، تو کم سے کم پڑھ لیں گے تو مجھے کوئی بات کرنے کا کہنے کا موقع حاصل ہو جائے گا، نہیں کریں گے تو موقع بھی نہیں ملے گا اس اعتبار سے۔ تو پھر اس میں جو ہے اس موقع پر ابو جہل اور دیگر لوگ موجود رہے، وہ بھی تو انہوں نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ آپ کریں، وہ فوراً بولتے کیا تم عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے، یعنی اپنے باپ کا۔ عبد المطلب کون ہے؟ ابو طالب کے والد ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کیا تم عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ اور وہ خاموش رہتے ہیں، اور آخر میں بہرحال وہ یہی کہہ کے رخصت ہوتے ہیں دنیا سے کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ تو یہ ایک روایت یہ آتی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا کہ میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا یہاں تک، جب تک کہ مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے، منع نہ کر دیا جائے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ آیت سے منع کیا گیا، ما کان للنبی، نبی کا نام لے کہا ہے نا، ما کان للنبی والذین آمنوا، کہ نہ نبی کے لیے نہ اہل ایمان کے لیے یہ بات جو ہے درست نہیں ہے، کسی بھی طرح سے یہ ان کے مناسب حال نہیں ہے، زیبا نہیں ہے ان کے لیے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ولو کانوا اولی قربا۔ بہرحال ایک بات اس سے نکلتی ہے اس معاملے میں۔ تو یہ بیان کیا گیا اس حوالے سے کہ ایسا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ معاملہ کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک بات اور سامنے اگلی آیت کے اندر آ گئی، اور یہ بات بھی آئی کہ ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، جبکہ کھل چکا ہے کہ جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ مشرک کافر جہنم میں جائیں گے، طے شدہ ہمارا اس میں کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ آگے کہا وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراہیم لأواه حلیم۔ اب ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کہی اللہ تعالیٰ نے کہ ابراہیم نے، یعنی یہ جو بات ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب، خدا ترس اور بردبار آدمی تھا۔ اب یہ بات کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سامنے قرآن مجید میں آتی ہے، قرآن مجید میں اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا کی ہے، اور اس انداز سے، یعنی اس کے اندر ایک تو یہی دعا بھی یہ بھی ان کی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا مانگ رہے ہیں، دعا اللہ نے سکھائی رکھی ہے اس کے اندر۔ اس کے علاوہ بھی سورہ شعراء میں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اپنے والد کے لیے، اور اس میں اس انداز سے بات کی ہے کہ اس میں ان کی کیفیت کو بیان کیا، اور بیان کرتے ہوئے اس میں کہا ہے واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، اللہ سے کہا کہ میرے والد کی مغفرت فرما دے، حالانکہ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ نافرمان تھے، گمراہ لوگوں میں سے تھے، وہ یعنی والد کے بارے میں کہ گمراہ لوگوں میں سے تھے، یہ بات بیان کی ہے اس اعتبار سے، لیکن کیا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، اور پھر اس کے بعد مزید بات کی ہے۔ لیکن پھر جب یہ بات سامنے آ گئی، یہ بات ان کے پہلے تو محتاط انداز میں کہا کہ ہاں گمراہ لوگوں میں سے، لیکن آپ معافی کی درخواست کر رہے ہیں، تو پھر جب یہ بات سامنے آ گئی کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہی رہے، یعنی اس معاملے میں وہ اسی پر انہوں نے اپنے آپ کو قائم رکھا، تو وہ ان سے بیزار ہو گئے۔ ایک تو یہی کہ جب وہ یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے، ایک بات یہ کہی گئی کہ اس دور کی بات ہو رہی ہے جبکہ ابھی انہیں دعوت دی جا رہی ہے، ابھی ان سے بات کی جا رہی ہے، ابھی یہ مرحلہ ان کی موت کا اور اس کا مرنے تک تو باقی رہتا ہے نا معاملہ، اور دعوت دینے کا، دعوت دے کے جب حجت تمام ہو جائے پھر معاملہ کسی درجے میں ختم ہوتا ہے، تو اب یہ تو بہت دور جاری ہے۔ تو اس موقع پر کہا، یا جب ان کے باپ نے انہیں نکالنے کا
فیصلہ کیا اور کہا کہ جاؤ نکل جاؤ، یعنی اور کہا کہ میں تجھے سنسار کر دوں گا، تو اس موقع پر انہیں وعدہ کیا تھا، کہا تھا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. تو اپنے یہ بات اس وقت انہوں نے کہی تھی، سورہ مریم میں یہ بات آتی ہے سامنے کہ اس وقت انہوں نے کہا آپ کو سلام ہے، میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے، یعنی رخصت ہوتے ہوئے یہ بات انہوں نے کہی ہے. تو اس طرح سے یہ چیز، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے آگے، اور میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے کہ میں آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا سکوں، یہ بھی ساتھ ساتھ بیان کیا. تو یہ بات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ وعدہ کیا تھا، وعدے کا وفا کیا انہوں نے کہ یہ دعا کر لی، لیکن جب یہ بات ان کے سامنے آ گئی، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا. یعنی فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ من، تبرہ جو ہے نا، یہ تبرہ یہی ہے بیزار جانا، بیزاری کا اظہار کرنا، تبرأ من یعنی اس سے بیزاری کا اظہار کر دیا، بیزار ہو گئے اس سے، یعنی اپنے آپ کو الگ کر لیا. یہ معاملہ کیا انہوں نے. اور پھر یہ جو ان کے بارے میں کہا ان ابراہیم لأواہ حلیم، کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب، خدا ترس و قربان آدمی تھا. اب یہ اس کی بنیاد بھی بتائی ہے. اچھا ایک بات اور ہو جائے پہلے اس معاملے میں، کچھ اس پر بات کی گئی ہے کہ اگر زندگی میں کسی کی، یعنی مشرک اور کافر کے زندگی میں اگر اس کے لیے مغفرت کی دعا کی بات کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے تاکہ اس کی مغفرت کا سامان ہو جائے. یعنی یہ ایک رعایت کی بات اس سے جملے سے نکال کر بیان کی ہے مفسرین نے. یہ بات بھی کس طرح سے بات ہے کہ زندہ آدمی کے لیے، اور زندہ آدمی کے لیے موقع ہے کہ شاید بدل جائے گا، ایمان لے آئے گا، لیکن جب مر گیا تو باتیں ختم ہو گئی. مشرک مرا ہے تو اب تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس معاملے میں. تو پیچھے بھی یہ بات ہو گئی ہے کہ آپ جو ہے مشرکین کے لیے جو ہے منافقین کے لیے دعا نہیں کریں گے. تو یہاں پر مزید اللہ نے بات کہہ دی. تو اب یہ کہا کہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم بڑا رقیق القلب، خدا ترس اور بردبار آدمی تھا. اب یہ اواہ حلیم کا لفظ آیا ان کے لیے. تو اواہ کی بات کیا ہے؟ اواہ حلیم، حلیم تو اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے، اس طرح سامنے آتی ہے. تو اواہ کے لغوی معنی ہوتے ہیں بہت آہیں بھرنے والا، بہت آہیں بھرنے والا. ویسے تو ایک تفسیر میں اس کے یعنی تقریباً 40 کے قریب معنی بیان کیے گئے. اس طرح سے لوگوں نے اس پر بات کی ہے کہ اس کے کتنے معنی ہوتے ہیں، کیا کیا افواہ کے جو لفظ ہے یہ اس کے معنی کے اندر، لیکن یہ سب ایک دوسرے سے ملتے جلتے معنی ہیں. جیسے اللہ کے ڈر سے آئے بڑھنے، اللہ کے سے ڈرنے والا، اور پھر اس بنیاد پر جو اس کی پرواہ کرنے والا، پھر اسی کے لیے جو اس سے آہیں بھرنے والا، یعنی اس کے غم میں اس کے حوالے سے اپنے گناہوں کے اعتبار سے اللہ کے حضور حاضری کی بات کے حسرت کرنے والا، ڈرنے والا. تو حسرت کرنے والا بھی کیا ہوتا ہے؟ اب یہ بھی ایک لفظ آتا ہے آئے گا، اس کو قیامت کے دن کے بھی یوم الحاسرین کہا ہے. حاسرین، تو حاسرین کا مطلب کیا ہے؟ حسرت کرنے والا. کیسے کہا؟ ہر ایک کے لیے. تو ایک روایت اس طرح بھی آتی ہے ہر ایک کے لیے. ہر ایک کے لیے کیسے ہوگا؟ کافر کے لیے تو حسرت ہوگی کہ کاش میں ایمان لاتا، نیک عمل کرتا. کہا مومن کے لیے بھی حسرت ہوگی، اس اعتبار سے کہتا کاش میں اور نیک عمل کرتا ہے، یا کوئی بھی میرا لمحہ جو ہے ایسا بیکار ضائع نہ ہوتا، نہ گزرتا، اور اگلے درجات کی طرف جو ہے تمنا کرتا. تو غرض یہ کہ اس اعتبار سے یہ بات ہے کہ یہ ان کے بارے میں کہا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، یعنی رقیق القلب جسے کہا جاتا ہے، رقیق القلب استعمال ہوا ہے کہ جس کا دل انتہائی نرم ہے، جس کا دل انتہائی نرم ہے، اور اس نرمی اور رقت کی بنیاد پر کیا ہے؟ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے معافیہ مانگتا ہے، اللہ کے آگے گڑگڑاتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ بات ہمارے سامنے ان کی ایک دعا کے اندر ہی آ جاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ إِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یعنی جب کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے خدمت کو قبول فرما لے، اور تو بڑا سننے والا جاننے والا ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اس معاملے میں اسی موقع پر یہ بات بھی کہتے ہیں. تو یہ اس سے گویا کہیے کہ برابر رجوع کا نیکی بھی کرنا اور ڈرتے بھی رہنا، یہ اہل ایمان کی صفات ہیں، خصوصیات ہیں. یعنی اللہ سے ڈرنے کی بات جو ہے، تو اس اعتبار سے رقیق القلبی کا معاملہ جو ہے، تو پھر کیا کہا؟ حلیم تو بردبار ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے یہ. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، بردباری کیا ہوتی ہے کہ بردبار وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے اوپر قابو رکھتا ہے، کسی بھی معاملے میں گویا کہ یہ آپے سے باہر نہیں ہوتا. چاہے غصہ آ جائے تو غصے میں پاگل ہو گئے، یا خوشی کا معاملہ آ گیا تو خوشی کے اندر آپے سے باہر ہو گئے. یہ ہر چیز کے اندر قابو میں رہنا. تو اب یہ حلیم کیا ہے؟ یعنی آدمی کا بردبار ہونا، اپنے اوپر قابو رکھنا، چاہے دوستی کا معاملہ آ جائے، چاہے دشمنی کا معاملہ آ جائے، چاہے جذبات کی معاملات آ جائے، خوشی کی بات آ جائے. تو اب یہاں بھی جب یہ بات پہلے محبت کی بات تھی، دعا کی ہے، اور پھر جب پتہ چل گیا کہ اللہ کے دشمن ہے تو اس محبت سے اپنے آپ کو الگ کر لیا. یعنی اس معاملے میں حد سے نہیں بڑھے کہ نہیں، پھر بھی جو ہے بہرحال
ہم تو کہتے ہی رہیں گے، ایسا نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کیا کہا، جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تبرأ منہ، تو انہیں مجھ سے بیزار ہو گئے، اپنے آپ کو الگ کر لیا، اس لیے کہ اصل وفاداری اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ یہی ایک مومن کے لیے ایک اسوہ ہے، ایک اسوہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء، دیگر انبیاء سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ سورہ ممتحنہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام جس طریقے سے انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے سارے ہجرت کی، سارے معاملات کیے، اپنے والدین کو چھوڑ دیا اللہ کی خاطر، تو اسی اعتبار سے کہا ہے وہاں بھی کہ تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں بہترین اسوہ ہے۔ تو اسوہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آدمی اس سے رہنمائی حاصل کرے، اس راستے پر چلے۔ تو یہ محبت کا تعلق جو ہے وہ اسی کے ساتھ میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو اسی لیے کیا کہتے ہیں، الحب للہ والبغض للہ، یعنی محبت ہے تو اللہ کے لیے، اور کسی سے عداوت ہے تو بھی اللہ ہی کے لیے۔ اللہ ہی کے لیے سے مراد کیا ہے کہ جس سے اللہ نے عداوت رکھنے کے لیے کہا، جو اس میں آ جائے گا زمرے میں عداوت ہوگی، اور جس سے محبت کے لیے اللہ نے کہا ہے، جس سے جو اس زمرے میں آئے گا تو اس سے انسان محبت کرے گا۔ الحب للہ والبغض للہ، یعنی اللہ ہی کی طرح کے لیے اس کا محبت بھی ہے، عداوت بھی ہے۔ تو یہ ایک مومن کی پہچان ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسی کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔